انعامات تو ملنا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا انعام یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام، آج کی اس مجلس کی مناسبت سے گریٹر حیدرآباد کے صدر جمعیت العلماء ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم سے میں ادباً گزارش کروں گا ہماری آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اپنے مختصر اور خطاب باثواب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ انتہائی معزز حکم حضرات، اس عظیم الشان ماہر القرآن ایوارڈ کے انعقاد کے سلسلے میں فکر مند رہنے والے صالح نوجوان محترم قاری عبدالرحمن صاحب، دیگر بزرگان محترم، حاضرین کرام، مصاحبین عظام، ماشاءاللہ صبح سے یہاں آنا تو نہیں ہوا تھا، لیکن آن لائن مستقل پروگرام صبح سے سن رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے اپنے کلام پاک کے سلسلے میں ایسے قراء کرام حفاظ عظام کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک جب نازل ہوا، باوجود یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحابہ کرام کی خوش الہانی سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن آپ سنتے رہتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روز اول سے اچھا قرآن سننا اور اس کا پڑھنا پسندیدہ اور محبوب ہے، اور کیوں نہ ہو یہ عظیم الشان قرآن، جس کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل سے اور اچھے لحن سے پڑھنے کا پیارے آقا نے حکم بھی دیا ہے۔ یہ میرے لیے بھی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے عظیم الشان اس فائنل مقابلے کے موقع پر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے۔ یہ عزیزم عبدالرحمن صاحب کی عزت افزائی اور ان کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر ایک عظیم الشان یہ مسابقہ منعقد ہو رہا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے محترم قاری صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کرام کو جو ماشاءاللہ بڑی ہمت اور فکروں کے ساتھ میں یہ مقابلہ منعقد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن سے جو یہ تعلق ہے یقیناً یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی بندے کا قرآن سے تعلق کا ہو جانا، پڑھنا ہو، سننا ہو، اس کا احترام کرنا ہو، قرآن کریم کی اشاعت کا معاملہ ہو، اس کی تفسیر کا معاملہ ہو، جو کوئی جس طرح کا بھی اس میں حصہ لیتا ہے یقیناً وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے میں ایسے موقع پر تمام ہی منعقد کرنے والے ان قراء کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، حصہ لینے والوں کو ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ آپ نے ہمارے شہر کے اندر آ کر ان قرآن کریم کی ایک عظیم الشان اس پروگرام میں شریک ہو کر اپنی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز سے کلام اللہ کو پڑھا۔ انعامات تو ملنا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا انعام یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔
اور اللہ کے کلام سے آپ کا عظیم تعلق ہے۔ بس میں پھر ایک مرتبہ تمام ہی ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایسے موقعوں پر ہمیں اندازہ ہے کہ ایک ایک وقت ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اور اس قیمتی وقت میں بھی مجھے جو موقع دیا گیا میں یقیناً اس کے شکر گزاری کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے لیے سعادت کا موقع تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کے حقوق کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے والا بنائے، قرآن کی ایک ایک آیت پر جہاں پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، وہی قرآن کی اشاعت اور اس کی دعوت دینے کا بھی ہر ایک کو اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی صحت میں عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی خدمت میں جلیلہ کو بے انتہا قبول فرمائے۔